حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجرد زندگی گزاری ہے، اس میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے؟ اچھا، اس حوالہ سے بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر، میرے پاس الحمدللہ میاں صاحب کا تذکرہ مقیمی کا جو اصل فارسی نسخہ ہے وہ الحمدللہ یہاں موجود ہے، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ میاں صاحب کا وصال چونکہ 1324 ہجری میں ہوا اور آپ کے وصال سے چند ماہ قبل یہ کتاب مکمل ہوئی ہے، اور یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے جو کاتب ہیں وہ حضرت حافظ متی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سموال شریف کی بڑی معروف، جہاں سے میاں صاحب نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، دینی درسگاہ تھی وہاں پہ، میاں صاحب کے اساتذہ کرام کا یہ گھرانہ ہے، تو انہوں نے اس کی کتابت کی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ اپنی نوعیت، اب اس کا اگر دیکھا جائے تو بڑی مدلل کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر کہیں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں رہتی، کیونکہ اس کو لکھنے والے حضور عارف کامل حضور میاں محمد بخش ہیں، اور اس کے کاتب جو ہیں وہ حافظ متی اللہ صاحب ہیں، یعنی کہ دونوں طرف ایک آپ دیکھ لیں کہ بلند اپنے دور کے ایک ولی کامل لکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف اس کے کاتب ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دمڑی والی سرکار کے ذکر کا آغاز کیا تو اس سے قبل آپ نے ایک بڑا خوبصورت آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد یعنی کہ حضرت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ کے جو مرشد ہیں، یعنی کہ میاں صاحب کے دادا مرشد کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد ضعیف العمر ہیں۔ جب وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا تو رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان شخص برق رفتار، میاں صاحب کے یہ الفاظ ہیں تذکرہ مقیمی کے اندر، کہ وہ آپ کے سامنے اترتے ہیں اور نوجوان اور بڑی ان کی آواز میں بڑی گرج ہے، اور آپ فرما رہے ہیں سائیں صاحب سے مخاطب ہو کر کہ میں آپ کو بوڑھا نظر آ رہا ہوں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ واقعہ اپنے مرشد سے سنا، لہٰذا اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میں دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر کے حوالہ سے، آپ کی قومیت کے حوالے سے اور بعض چیزوں کا میں ذکر اس کتاب کے اندر نہیں کروں گا۔ البتہ جو دمڑی والی سرکار کے مجرد ہونے کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، اس پہ میاں صاحب نے جب دمڑی والی سرکار کا یہ چیپٹر جب بند ہوا ہے، مثلا یہ واقعہ جب آپ نے کلوز کیا تو آگے جا کر پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے دمڑی والی سرکار کے واقعات کا، یہ جو ابھی حضرت علامہ صاحب نے بھی 2 واقعات سنائے ہیں، یہ بھی اسی چیپٹر کے اندر ہیں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیشہ تجارت سے وابستہ تھے، اور آپ کی 2 ازواج تھیں، اور ان 2 ازواج میں سے ایک زوجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک جو آپ کے فرزند تھے ان کا نام حضرت میاں سامن جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور وہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دمڑی والی سرکار نے آپ سے فرمایا کہ آپ میرپور، ابھی منگلہ ڈیم کی نظر ہو چکا ہے، پرانا جو میرپور شہر تھا وہاں ایک سراجہ مسجد ہوا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرپور جائیں اور سراجہ مسجد کی خدمت کریں، میری دمڑی اور مسلح کا وارث دین محمد ہے۔ تو یہ جو بیٹے تھے ان کی، وہ پھر دمڑی والی سرکار کے حکم کے مطابق آپ میرپور تشریف لے گئے، اور پھر وہیں آپ نے سکونت اختیار کی، وہیں آپ کا وصال ہوا، اور بلکہ یہاں تک حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی میں ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں سامن جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی والدہ یعنی کہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، دونوں کی قبور جو ہیں یہ میرپور سراجہ مسجد کے بالکل نواح میں وہاں موجود ہے، آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ اور حضرت میاں صاحب کے والد محترم حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دمڑی والی سرکار کے 5ویں سے زیادہ نشین تھے، آپ کے دور خلافت میں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے ان قبور کو پختہ بھی کروایا اور ان کے ارد گرد آپ نے 4 دیواری وہاں پر آپ نے بنوائی۔ لہٰذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دمڑی والی سرکار نے مجرد زندگی گزاری ہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر یہ لکھا ہے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر کہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور ایک زوجہ سے کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے۔